السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سبھی خوش و خرم ہوں گے۔ گلزار اردو میں آپ کو پھر خوش آمدید ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل پڑھی تھی اور آج ہم پڑھ رہے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 1۔ تو یہ غزل ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، اور بخش دو گر خطا کرے کوئی، کون ہے جو نہیں حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، اور کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ تو شعر نمبر 1 ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو یہ غالب کی غزل نمبر 1 کا مطلع ہے۔ تو حوالہ ہم اس شعر کا، اگر الگ سے شعر ہمیں آ جاتا ہے جب امتحان میں، تو ہم نے یہ حوالہ اس طرح دینا ہوتا ہے کہ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے، تو یہ حوالہ ہوتا ہے۔ تو پھر آگے ہم تشریح لکھتے ہیں: غالب غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ میں عشق کے لاعلاج مرض میں مبتلا ہوں۔ اس مرض کے علاج کے لیے اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شاید یہ علاج ناممکن ہو، گو کہ وہ معجزاتی طور پر مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن میرے اس درد کا علاج مشکل نظر آتا ہے۔ دوسرا شعر ہے: بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، نہ کچھ سمجھے خدا کرے کوئی۔ تو غالب فرماتے ہیں کہ میں عشق کے مرض کی وجہ سے دیوانہ ہو چکا ہوں، اور اس دیوانگی کی حالت میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوں، خدا کرے ان باتوں کو کوئی نہ سمجھے، کیونکہ یہ دیوانگی کی باتیں ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے: نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ تو اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوسروں کی برائی کر رہا ہو، اس کی طرف دھیان نہ دو، اگر کوئی برا کام کر رہا ہو اس کو بھی دوسروں کے سامنے نہ سناؤ، تمہارے لیے یہی مناسب ہے اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ شعر نمبر 4 ہے: روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر غلط کرے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ تو اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ غلط راستے پر چلنے والے کو روک لو تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، اگر کوئی تمہارے سامنے خطا کرے تو اسے بخش دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اور اگلا شعر ہے: کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ تو شاعر غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر آدمی حاجت مند ہے اور ہر آدمی محتاج ہے۔ جب سب کی یہی حالت ہے تو دوسروں کی حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دراصل حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے اور باقی تمام مخلوق محتاج ہے۔ اگلا شعر ہے: کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ تو اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ خضر کی رہنمائی میں بھی سکندر آب حیات سے محروم رہا اور اسے آب حیات نہ مل سکا۔ خضر سے بڑھ کر کون رہنما ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم کسے اپنا رہنما بنائیں۔ اس شعر میں تلمیع کا استعمال کیا گیا ہے، اور تلمیع کیا ہوتی ہے؟ تلمیع وہ صنعت ہے جو علم عروض میں استعمال ہوتی ہے، اور تلمیع جب کسی شعر میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو علم عروض میں اس کو تلمیع کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں خضر اور سکندر کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو اس لیے اس میں تلمیع کا استعمال ہوا ہے۔
اور اگلا شعر ہے جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. تو اس غزل کے مقطع میں غالب فرماتے ہیں کہ جب کسی سے توقع اور امید ہی نہ ہو تو پھر گلہ کرنا فضول ہے، کیونکہ گلہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں امید ہو. امید اور توقع ختم ہو جائے تو گلہ فضول ہے. اب یہ ہماری غزل مکمل ہو گئی. والسلام، خدا حافظ.